آج کے خطبے میں آپ کے سامنے فضائل اور مناقب سے ہٹ کر ان لوگوں کی فہرست بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں کی جاتی، کیونکہ روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 2 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو اس اعتبار سے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے ان تمام روایات کے مجموعے کے خلاصے کو عرض کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں کی جاتی، اور پھر ایک ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور آخر میں آپ کے سامنے اس رات کے اندر پڑھا جانے والا ایک وظیفہ جو بڑا عجیب اور غریب قسم کا وظیفہ ہے، سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، لیکن وہ سورہ یاسین کس طرح پڑھی جائے، کتنی مرتبہ پڑھی جائے، اور اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں، حیرت انگیز قسم کے فضائل اور مناقب ہیں اس سورہ یاسین کے اس انداز سے پڑھنے کے، وہ بھی آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے، شب برات کی رات، تو جہاں دوسرے فرشتے آسمان دنیا سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں، وہاں جبرائیل امین علیہ السلام از خود تشریف لاتے ہیں اور آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ حلیموا انی مقاصدکم، کہ اس طرف آؤ، یہاں پر آؤ، یہاں تمہارا مطلوب ہے، یہاں تمہارا مقصود ہے، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو تمہارا مقصد یہاں ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رات کے اندر کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر و استغفار کر رہے ہیں، کوئی تلاوت کے اندر مشغول ہے، اور کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، کوئی سجدے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ جب یہ فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیاں پوری کر کے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواباً عرض کرتے ہیں کہ یا ربا، ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے عبادات میں، ذکر و استغفار میں، تلاوت کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے نہیں یا ربا ایک اور گزارش۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں کہ فرشتوں کیا بات ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا ربا، ایک شخص مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مسجد میں اللہ کے گھر کے اندر عبادت ہو رہی ہے، ایک اللہ کا بندہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی رحمت کو بیان کر رہا ہے، لوگ بھی اس کی بات کو توجہ اور انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو میں جا کے دیکھتا ہوں مسجد میں ہو کیا رہا ہے، لوگ کر کیا رہے ہیں، یہ مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ وہ آیا اور آ کر اس مجمع کے اندر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ رات اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے، اتنی رحمتوں والی ہے، اتنی برکتوں والی ہے، اتنی فوائد و ثمرات والی ہے کہ میں نے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ رات بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والی ہے، جس رات کو ہم شب برات کی رات کہتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر کثیر تعداد میں بے شمار اور بے حساب لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور قبیلہ بنو کلب عرب کا وہ قبیلہ ہے کہ جو بہت زیادہ بکریاں رکھا کرتا تھا، بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ بعض علماء نے اور مورخین نے ان کی تعداد 5000 تک بھی بیان کی ہے۔ تو ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں، کوئی کمپیوٹر جدید ٹیکنالوجی بھی اس کو نہیں گن سکتی، شمار کر سکتی۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اور بے حساب لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن چند ایک لوگ مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس رات کے اندر بھی جب اللہ کی رحمت کا دریا جوش مار رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ خود اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، لیکن چند لوگ، چند بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ مشرک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ دو ٹوک اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کو نہیں معاف فرمائیں گے، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے، باقی ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھ رہے تھے، اور جب دعا کی باری آئی، دعا مانگنے لگے تو فوراً اپنا رخ پھیر دیا خانہ کعبہ اور کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو ایک شخص ان سے پوچھنے لگا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، جب آپ نے درود پاک پڑھا تو آپ کا چہرہ، آپ کا رخ روضہ اطہر کی طرف تھا، روضہ رسول کی طرف تھا، لیکن جب آپ دعا مانگنے لگے تو فوراً آپ نے اپنا رخ بدل دیا اور آپ نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ اور کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا، بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو فرمانے لگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ درود پاک میں آقا علیہ السلام پر پڑھ رہا تھا اور دعا اپنے رب سے مانگ رہا تھا، اس لیے میں نے درود پاک پڑھتے ہوئے اپنا رخ روضہ اطہر کی طرف کیا اور دعا مانگتے وقت کعبۃ اللہ کی طرف کیا۔ استعانت اور عبادت صرف اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ذات میں نہ صفات میں شریک کیا جا سکتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ جس ذات کو صمد کہا گیا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے۔ بے نیازی کا کیا معنی؟ بے نیازی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم پل پل میں قدم قدم پر اپنے رب کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا کسی معاملے میں محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آنکھیں نہ دے، ہم نابینا، اللہ ہمیں زبان نہ دے، ہم گونگے، اللہ ہمیں کان نہ دے، کانوں کی سماعت سے محروم کر دے، ہم بہرے، اللہ ہمیں ہاتھ نہ دے، ہم لولے، اللہ ہمیں پاؤں نہ دے، ہم لنگڑے، اللہ ہمیں کھلائے نہ ہم بھوکے، اللہ ہمیں پلائے نہ ہم پیاسے۔ تو ہم تو قدم قدم پر اپنے رب کے محتاج ہیں، لیکن اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ہر قسم کے احتیاج سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک۔ اللہ جب جسم سے پاک ہے، جسم کے اعضاء سے پاک ہے، تو اسے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی عظمت والی ذات ہے کہ اس ذات و ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور نہ ہی روا ہے، نہ ہی قابل برداشت ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رب کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام دعائیں اور التجائیں اور فریادیں کر کے اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک
وابن امتک وناصیتی بیدک، یا ربا میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا میں بیٹا یعنی عبداللہ کا بیٹا، اور یا ربا میں تیری بندی آمنہ کا لال، میری پیشانی تیرے سامنے جھک رہی ہے، میں اپنی جبی نیاز کو تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، میرا کام تو صرف تیرے در پر آنا ہے، عطا فرمانا تو تیرا کام ہے، میں تو منگتا ہوں، داتا تو ہے۔ کہہ دے جی محبت سے، داتا تو ہے، دینے والا تو ہے، میں تو سائل ہوں، میں تو مانگنے والا ہوں، میں تو صرف اپنا دامن پھیلانے والا ہوں، میرا کام صرف اور صرف تیرے سامنے اپنا خالی دامن پھیلانا ہے، میری خالی جولی کو، میرے خالی دامن کو بھرنا یہ تیرا کام ہے، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور تجھ سے مانگوں، وہ تیرا کام ہے کہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے مشرف فرما کر میرے قدموں میں لا کے رکھ دے، میں تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر تجھ سے صرف مانگ سکتا ہوں، میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں ابو ہریرہ کی ماں اور والدہ کے حق میں دعائے ہدایت مانگوں، ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا یہ تیرا کام ہے، میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤں اور آسمان دنیا سے رحمت والی بارش برسانا یہ تیرا کام ہے، یا رب میرا کام صرف اتنا ہے کہ مشرکین مکہ مجھ سے معجزہ مانگیں، میں تیرے حکم سے آسمان دنیا کے چاند کی طرف اشارہ کر دوں، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا یہ تیرا کام ہے، میں تو مجبور اور لاچار ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یا ربا میں تجھ سے یہ التجائیں اور فریادیں کر رہا ہوں کہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، میں تو تیری رحمت کے دروازے کھلنے کا منتظر ہوں، اور رحمت کے دروازوں کی بات آ گئی تو سنیے، سماعت فرمائیے گا توجہ کے ساتھ، جب اس شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کی رات کہتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، کہہ دیں جی محبت سے، 8 کے 8 دروازے۔ اچھا علماء نے بڑی عجیب نقطہ لکھا ہے، عجیب حکمت لکھی ہے کہ یہ جو مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، جیسے آپ کا یہ انگریزی مہینہ جو فروری چل رہا ہے 23 فروری ہے 2024، تو فروری کا یہ مہینہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، جنوری پہلا، فروری دوسرا، تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ 8واں مہینہ ہے، تو اس 8ویں مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور ہر ایک دروازے پر اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ بٹھا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ ندا لگا رہا ہوتا ہے، آواز لگا رہا ہوتا ہے، پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا لگا رہا ہوتا ہے کہ آج کی رات، آج کی شب برات کی رات کے اندر جو شخص حالت قیام میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے وہ آئے اور آ کر جنت کے پہلے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، دوسرے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہے اور ندا لگا رہا ہے کہ آج کی رات کے اندر جو شخص حالت رکوع کے اندر ہے وہ آئے اور آ کر جنت کے اس دوسرے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، اور تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا لگا رہا ہوتا ہے کہ آج کی رات جو بھی شخص حالت سجدہ کے اندر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے آئے اور آ کر جنت کے اس تیسرے دروازے سے داخل ہو جائے، ایک فرشتہ ندا لگا رہا ہوتا ہے کہ آج کی رات کے اندر جو تشہد کے اندر ہے، قعدے کے اندر ہے، التحیات کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، اپنی رب کی حمد اور اپنے رب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، وہ آئے اور آ کر جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جائے، ایک فرشتہ ندا لگا رہا ہے کہ آئے جو آج کی رات کے اندر عبادت کر کے اپنے رب سے رزق کی دعا مانگ رہا ہے وہ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جائے، آج کی رات کے اندر جو شخص اپنے رب سے مغفرت مانگ رہا ہے آئے اور آ کر جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جائے، اور جو شخص اس رات کے اندر عبادت کر کے اپنے رب سے عافیت مانگ رہا ہوتا ہے فرشتہ ندا لگا رہا ہے کہ آئے اور آ کر جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جائے، یہاں تک کہ جو شخص اس رات کے اندر اپنے رب کے سامنے التجائیں اور فریادیں کر کے اپنے
اپنے رب سے جنت اور جنت کی نعمتیں مانگ رہا ہے، جنت کی حور و غلمان مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ ندا لگا رہا ہوتا ہے، وہ منادی ندا لگا رہا ہوتا ہے، آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ آئے، اور آج کی رات کے اندر جو شخص اپنے رب سے جنت اور جنت کی نعمتیں مانگ رہا ہے وہ جنت بھی لے لے اور جنت کی نعمتوں کو بھی حاصل کر لے۔ ایسی عجیب رات ہے یہ شب برات کی رات، بڑی فضیلت اور عظمت والی رات ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کے اندر خوب سے خوب تر عبادت کریں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کی مغفرت کا اعلان نہیں فرماتے۔ چند لوگ اس رات کے اندر مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان میں سے پہلا شخص مشرک ہے جو اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتے، کیونکہ یہ رات بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر بھی مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر اتنا اہتمام آپ کا نظر نہیں آتا جتنا اہتمام آپ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس مہینے کی یہ فضیلت اور عظمت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشت تیار ہوتی ہے۔ یہ دستاویز والی رات ہے، لیلۃ الصدق جسے کہا گیا، دستاویز والی رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بندوں کے متعلق فیصلے فرماتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری فہرست میں جب میرا نام اب میرے رب کے سامنے پیش کیا جائے تو میں حالت صوم میں ہوں، حالت روزہ کے اندر ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، اس سے میں روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا کہ جب یہ شعبان المعظم کی رات آئے تو اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کیا کرو، اور دوسرے دن یعنی اگلے دن پھر روزہ بھی رکھو۔ تو اس لیے علماء نے اس روزے کو بھی مستحب کہا ہے، اس اعتبار سے بھی یہ روزہ مسنون بھی ہے اور مستحب بھی ہے کہ آپ علیہ السلام ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ روزہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اور اس روایت کے مطابق بھی اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے 15 شعبان المعظم کا تو انشاءاللہ العزیز اس کو اس روزے کا بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن مشرک کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتی۔ اور دوسرا شخص کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے وہ ہے حسد رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی سے ذاتیات کی بنیاد پر کینہ، بغض، عداوت اور نفرت رکھنے والا۔ کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، بس ذاتیات کی بنیاد پر کسی سے بغض رکھ رہا ہے، عداوت رکھ رہا ہے، حسد رکھ رہا ہے۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایسی مہلک بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا کر نکارا کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے، بے اثر کر دیتا ہے، جس طرح کہ دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا گستاخ ہے، والدین کا بے ادب ہے، والدین کے سامنے زبان لڑاتا ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بھلے وہ عبادت کرے، بھلے وہ فرائض پڑھے، بھلے وہ واجبات ادا کرے، اس کی مغفرت موقوف رہتی ہے جب تک کہ توبہ تائب نہ ہو جائے، جب تک ماں باپ کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر رو رو کر آہوزاری کر کے اپنے والدین کو راضی نہ کر لے، کیونکہ جب تک والدین نہیں راضی ہوں گے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے والدین ناراض ہوں اللہ آپ سے راضی ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے والدین کے نافرمان کو، اور میں عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، پچھلے جمعے میں بھی
میں نے قاضی احسان شجابادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. باولپور کے تھے, بہت بڑے عالم تھے. حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کر گئے اور ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی تھیں. والدہ جب طواف کرتے ہوئے تھک ہار کر بیٹھ گئیں تو قاضی احسان شجابادی رحمۃ اللہ علیہ اب تو فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے. تو والدہ نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو, لوگ دیکھ رہے ہیں, تم اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے بزرگ, اتنا نام تمہارا, اور واقعتاً بہت بڑے عالم تھے, پوری دنیا انہیں جانتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, تو تم یہ کیا کر رہے ہو. تو قاضی احسان شجابادی جواب دینے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اماں, میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے, میں جنت کو تلاش کر رہا ہوں. آپ کے پاؤں نہیں دبا رہا, پاؤں تو دبانا ایک ایکٹنگ ہے, میں تو صرف اور صرف اس نیت, اس جذبے کے ساتھ پاؤں دبا رہا ہوں کہ تیرے پاؤں کے نیچے اللہ نے میری جنت رکھی ہے, اس جنت کو میں تلاش کر رہا ہوں. ماں خوش ہو گئی. ماں کے دل سے ایک دعا نکلی. ماں نے کہا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالی حاکم وقت کو تیری جوتیاں اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے. حاکم وقت تیری جوتیاں اٹھائے, حاکم وقت تیری عزت اور احترام میں تیری جوتیاں اٹھا کر تیرا ادب و احترام کرے. بات آئی گئی ہوگی, حج ختم ہو گیا, واپس آ گئے. واپس آ کر باولپور کے اندر جامع مسجد الصادق, جو وہاں کا جو نواب تھا خواجہ نواب صادق مرحوم, اس کے نام پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے. اس مسجد کا نام بھی جامع مسجد الصادق ہے. اس جامع مسجد الصادق میں جمعے کی نماز انہوں نے پڑھائی حج سے واپسی پر. جمعے کی نماز, جمعے کے خطاب سے فارغ ہونے کے بعد جب مسجد سے نکلنے لگے تو یہ نواب صادق مرحوم آیا اور اس نے آ کر قاضی احسان شجابادی کی جوتیاں اٹھائیں اور ان کے قدموں کے سامنے لا کے رکھ دیں. جو ساتھ چمچے خرچے ہوتے ہیں نا, چمچے خرچے عام لینگویج میں کہہ رہا ہوں, پیروکار آپ کہہ لیں, عقیدت مند کہہ لیں, مریدین کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیں مہذب الفاظ میں. تو وہ آئے, انہوں نے کہا نواب صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, ہم ہیں نا, ہم اٹھاتے ہیں. نہیں رہنے دو. تو قاضی احسان شجابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نواب صادق کے مریدوں سے کہا کہ نہیں انہیں جوتے اٹھانے دو, یہ جوتے اٹھا نہیں رہے, یہ خود نہیں اٹھا رہے, یہ میری ماں کی دعا ان سے جوتے اٹھوا رہی ہے. میری ماں نے مجھے دعا دی تھی کہ حاکم وقت تیرے جوتے اٹھائے, تیری جوتیاں سیدھی کرے. تو ماں کی خدمت پر اللہ تبارک و تعالی, والدین کی خدمت پر اللہ تبارک و تعالی بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اپنے والدین کی گستاخی کرتا ہے, والدین کے سامنے زبان لڑاتا ہے, وہ دنیا کے اندر بھی محروم ہے, آخرت کے اندر بھی محروم ہے. اس کی دنیا بھی برباد ہے, اس کی آخرت بھی برباد ہے. اس پر اللہ کے نبی نے دنیا میں بھی لعنت فرمائی ہے, آخرت بھی اسے محروم قرار دیا ہے. تو والدین کی نافرمان, والدین کا جو باغی ہے, والدین کا جو سرکش ہے, والدین کا جو گستاخ ہے, اس والدین کے گستاخ کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں کی جاتی, اس شب برات کی رات. اسی طرح قاطع اور رحم کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی. رشتہ قطع کرنے والا, رشتہ ناتا توڑنے والا, رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا, ذاتیات کی بنیاد پر, عداوت کی بنیاد پر, فوائد و ثمرات کی بنیاد پر, مطالب اور مقاصد کی بنیاد پر, ذاتی اغراض کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے, رشتہ داروں سے رشتہ ناتے توڑے ہوئے ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکماً یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں, صل من قطعک واعف عمن ظلمک وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, کہ جوڑو اس سے جو تم سے رشتہ ناتا توڑے, اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم اور زیادتی کرے, جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو. اب عجیب بات آپ کے سامنے عرض کروں, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوئے تو چونکہ تورات انہوں نے پڑھی ہوئی تھی, انجیل انہوں نے پڑھی ہوئی تھی, تورات کے عالم تھے بہت بڑے, تو اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ کیا کہ میں نے جو نشانیاں آپ علیہ السلام کی اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں, کیا وہ نشانیاں برحق بھی ہیں, ان میں پائی بھی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی ہیں.
اس لیے میں جاتا ہوں، جا کے چند ایک سوالات کرتا ہوں۔ چلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر، تو الفاظ ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایمان افروز الفاظ ہیں۔ اگر آپ کو جملہ سمجھ میں آئے، ایمان تازہ ہوئے، تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، رأیت وجہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لیس بوجہ الکذاب، جیسے ہی میں نے آقا علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر نظر ڈالی تو میرے دل نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم بھی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سچے نبی کا، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ ہے، یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آقا علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو آقا علیہ السلام نے مجھے چند ایک باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ اس سلام کی جگہ گڈ مارننگ نے لے لی ہے، اس سلام کی جگہ گڈ نائٹ نے لے لی ہے، اس سلام کی جگہ ویلکم نے لے لی ہے، خوش آمدید نے لے لی ہے، اہلا وسہلا مرحبا نے لے لی ہے۔ یہ الفاظ اس وقت کہے جائیں جب پہلے السلام ہو، سلام کے بعد یہ الفاظ کہیں کوئی ممانعت نہیں، کوئی قدغن اور پابندی نہیں، لیکن سلام پھیلانے کا حکم ہے، گڈ مارننگ پھیلانے کا حکم ہے، بولیں جی، گڈ نائٹ پھیلانے کا حکم ہے نہیں ہے، کہنے پر پابندی نہیں، لیکن پہلے سلام پھر کلام، سلام پہلے کلام بعد میں۔ اور پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسری بات کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور فرمایا وَوَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے عبادت کرو، آوازاری کرو، جبکہ ساری کائنات سو رہی ہو، سارے لوگ سو رہے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولین اور بنیادی تعلیمات جو ارشاد فرمائی ہیں وہ آقا علیہ السلام نے صلہ رحمی کی ارشاد فرمائی ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی ہو۔ تو بہرحال اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قاطع الرحم لا يدخل الجنت قاطع، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنت قطاعت، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ چغل خور جنت میں داخل ہوگا، نہ ہی رشتہ ناتا توڑنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اس رات کے اندر بھی قاطع الرحم کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی مغفرت بھی موقوف ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ طائب نہ ہو جائے۔ اسی طرح اس رات کے اندر ظالم کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتے، جو لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہو اس کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح اس شخص کو بھی ظالم کہا گیا ہے، اس مرد کو بھی، وہ مرد بھی ظالموں کی فہرست میں شامل ہے جو عورتوں کی سی مشابہت اختیار کرے، اور اس عورت کو بھی ظالمہ کہا گیا ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، جو آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ ہوا نہیں ہوا؟ بولیں جی۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر عورتوں نے مردوں کی مشابہت اختیار کر لی ہے، مردوں نے عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بالخصوص اگر آپ کو عام حالات میں مشاہدہ نہیں ملتا تو کسی شادی حال میں آپ چلے جائیں، دلہا اور دلہن کو ساتھ بٹھائیں اور چیک کریں، اور پھر اس کے بعد موازنہ کریں۔ آپ نے اگر تمیز کری تو آپ کو شاید انعام دے دیا جائے کہ یہ دلہا ہے، یہ دلہن ہے۔ ایسے میک اپ لڑکے آج کل کرنے لگے ہیں، بلکہ عجیب رپورٹ آج سے 2 سال پہلے آئی تھی، اخبارات کے اندر بھی آئی، جرائد و رسائل کے اندر بھی آئی، الیکٹرانک سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئی کہ چاند رات میں بیوٹی پارلر میں جانے والوں کی تعداد لڑکوں کی زیادہ ہے، لڑکیوں کی کم ہے۔ لڑکے زیادہ جانے لگے ہیں بیوٹی پارلر کے اندر، اور میک اپ ان کا زیادہ ہونے لگا ہے۔ عورتوں نے میک اپ چھوڑ دیا، ترک کر دیا ہے، اللہ ماشاءاللہ، جاتی وہ بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن صرف میک اپ کی بات نہیں ہے، لباس اور ڈھنگ کو آپ دیکھ لیں، لباس کا ڈھنگ ان کا دیکھ لیں، پوشاک کو آپ دیکھ لیں، لڑکوں نے کیسے لباس اور کیسے پوشاک پہننا شروع کر دیے۔ بالکل نوجوان لڑکا جب
عورتوں کیسے لباس اور پوشاک پہنتا ہے، تمیز ہی آپ نہیں کر سکتے لڑکی جا رہی ہے لڑکا جا رہا ہے۔ بالوں کا سٹائل لڑکیوں جیسا، چال چلن لڑکوں جیسی۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسے مرد کے اوپر، ایسے نوجوان لڑکوں کے اوپر لعنت ارشاد فرمائی ہے کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اور عورتیں وہ بھی کم نہیں ہیں، عورتوں نے بھی مردوں کا لباس پہن کر اپنی مشابہت مردوں کے ساتھ کر دی ہے۔ آج آپ راستے میں جائیں، آپ کو کبھی بھی کوئی خاتون راستہ نہیں دے گی، اکڑ اکڑ کر چل رہی ہے، سینہ تان کر عورت چل رہی ہے۔ اور آپ اگر خدا نہ خواستہ کسی خاتون سے بازار میں راستے میں ٹکرا جائیں، آپ کو جوتے اور سینڈل پڑیں گے، وہ جو بازار میں جتنے بھی ہیں نا وہ سارے آ کر آپ پر برسیں گے۔ کوئی کسی عورت سے نہیں کہے گا بھئی آپ سائڈ میں ہو جاتی، آپ خاتون ذات ہو، عورت ذات ہو، آپ تو حیا کی پیکر ہو، آپ کو راستہ دینا چاہیے تھا۔ کوئی بھی خاتون آپ کو راستہ نہیں دے گی، اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوتے اور سینڈل کھانے پڑے، ہاں جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوتے اور سینڈل، اصل خاتون کے بھی جوتے اور سینڈل کھانے پڑیں گے، لوگوں کے جوتے بھی کھانے پڑیں گے، کیونکہ لوگ بھی نمبر بنانے کے لیے خاتون کا ہی ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں دیں گے وہ۔ تو بہرحال عورت قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، ہماری ماں بہنیں ہیں، لیکن میں حیا کی بات کر رہا ہوں، میں عزت اور غیرت کی بات کر رہا ہوں، غیرت ایمانی کی بات کر رہا ہوں کہ خاتون کو راستہ دینا چاہیے، مرد کو راستہ نہیں دینا چاہیے۔ خاتون کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے، نہیں یہ کہ سینہ تان کر وہ جا رہی ہو، مردوں کی انداز میں چل رہی ہے۔ تو لڑکوں نے عورتوں کی سی چال چلن اختیار کر لی ہے، اور لڑکیوں اور عورتوں نے مردوں کی سی چال چلن اختیار کر لی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کی مغفرت بھی نہیں فرماتے۔ اسی طرح اس رات کے اندر اس شرابی کی مغفرت بھی نہیں ہوتی جو شراب پینے کا عادی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا حکم قرآن مجید کے اندر کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو خلاصہ یہ ہے کہ شراب آج حرام ہو گئی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، میں نے عرب کی دھرتی پر مکہ کی مکرمہ کی گلی کوچوں میں جب یہ اعلان کیا تو لوگوں نے صرف شراب کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ سونے اور چاندی کے وہ مٹکے جن میں شراب بھری ہوئی تھی وہ بھی لا لا کر سڑکوں پر، گلیوں پر اور روڈوں پر بہا رہے تھے۔ لوگوں نے یہ نہیں پوچھا بلال کب حکم آیا، بلال اس میں کیا حکمت ہے، بلال کیا وجہ ہے کہ شراب حرام ہو گئی۔ ماننے والے جو تھے نا، عمل کرنے والے تھے، اللہ کا حکم سن کر ماننے والوں کو ہی تو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم سن کر قیل و قال کرنے والے مسلمان اور ایمان والے نہیں ہوتے، حجت کرنے والے، قیل و قال کرنے والے، اعتراضات کرنے والے، کیڑے نکالنے والے، ان کو مسلمان اور صاحب ایمان نہیں کہا جاتا۔ صاحب ایمان ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی کا حکم سنے اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیں۔ شراب تو دور کی بات، ان مٹکوں کو بھی جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے ان کو بھی توڑ دیا کہ جس شراب کی حرمت اللہ نے فرمائی ہے تو وہ مٹکے، وہ برتن ہمارے لیے کہاں سے جائز ہوں گے، اس لیے مٹکے انہوں نے بہا دیے۔ یہ شراب کا جو عادی ہے، نشے کا جو عادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے۔ میں عجیب واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین، محدث گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات تھی جس کو ہم شب برات کی رات کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب سے پہلے کی تمہید یہ ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، معصوم بچی، 2 سال کی، 2 ڈھائی سال کی بچی تھی ان کی۔ یہ جب بھی یہ شراب کی عادی تھے، شراب بڑی ذوق و شوق کے ساتھ پیا کرتے تھے۔ شراب جب بھی یہ پیتے، شراب کا جام ہاتھ میں اٹھاتے، یہ چھوٹی بچی آتی اور اس کو ہاتھ مارتی اور جھٹکا دے کر وہ جام گرا دیتی۔ یہ فرماتے مجھے غصہ تو بڑا آتا، لیکن یہ کہ میں بچی تھی، لاڈلی تھی، چھوٹی معصوم بچی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس کو کچھ کہا نہیں۔ بہر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2 ڈھائی سال کی عمر میں یہ بچی فوت ہو گئی۔ میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شراب پی کر، شراب کی مستی میں، نیند کی آغوش کے اندر تھا کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ روز محشر قائم ہو چکا ہے، اور روز محشر قائم ہے
اور میرے پیچھے ایک اژدہا لگا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، خطرناک قسم کا، طاقتور قسم کا اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں آگے آگے جا رہا ہوں، اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوں، پیچھے پیچھے میرا وہ اژدہا۔ ایک وقت آیا کہ مجھے ایک بوڑھے اور ضعیف العمر شخص، بڑی عمر کے بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے التجا کی، فریاد کی کہ اس سانپ اور اژدہے سے مجھے بچا لیجئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ اژدہا بڑا طاقتور ہے، یہ اژدہا بڑا خطرناک ہے، میں بہت کمزور اور ضعیف اور نحیف ہوں، میں آپ کو اس سے نہیں بچا سکتا۔ میں آگے بھاگ رہا ہوں، بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اس طرف جہنم کی آگ ہے اور پیچھے اژدہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، موت آئی موت آئی۔ کہاں جاؤں؟ بڑا پریشان۔ اچانک وہ ضعیف العمر، وہ بوڑھے مجھے دوبارہ نظر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہاڑی کی طرف چلے جاؤ، شاید اللہ تبارک و تعالی وہاں تمہارے لیے عافیت کا کوئی سامان پیدا فرما دے، تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے، اور وہاں تمہاری ایک امانت ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ فرمانے لگے، میں چلا گیا اس پہاڑ کی طرف۔ جب میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس پہاڑ سے مختلف قسم کے دروازے نکلے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی سرنگیں نکلی ہوئی ہیں، اور وہاں سے ننھے ننھے معصوم بچے نکل کر باہر کھیلنے اور کودنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہ بچے نکلنے لگے تو ان ننھے اور معصوم بچوں میں میری وہ چھوٹی بچی بھی سامنے آ گئی، جو 2-2.5 سال کی عمر میں فوت ہو چکی تھی۔ وہ آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے پہاڑ کے اوپر چلا دیا۔ اژدہا نیچے رہ گیا، میں اس سے بچ گیا۔ وہ ننھی معصوم بچی آئی، میرے گود میں آ کر بیٹھ گئی، اور میری گود میں آ کر بیٹھ کر مجھے کہنے لگی کہ ابا آپ آگے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ابا جان، میں آپ کو کچھ قرآن مجید سنانا چاہتی ہوں۔ وہ بچی قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت کرتی رہی، میری حیرت بڑھتی رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، تم 2-2.5 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی، میں نے تو تمہیں قرآن مجید نہیں سکھلایا، تمہیں قرآن مجید کس نے سکھلایا؟ بچی کہنے لگی کہ ابا جان، ہم سب بچوں کو، یہاں جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی بچوں کو آپ نے دیکھا، ہم سب کو اتنا قرآن مجید آتا ہے، اتنا قرآن مجید آپ کو بھی زبانی نہیں آتا۔ پوچھا کس نے پڑھایا، کس نے سکھلایا؟ بچی کہنے لگی کہ ہمارے استاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے قرآن مجید پڑھا ہے۔ اچھا بیٹا، مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ میرے پیچھے جو اژدہا لگا ہوا تھا یہ کیا تھا، اور وہ جو بوڑھے اور ضعیف اور بزرگ تھے وہ کیا تھے؟ تو بچی نے بتلایا کہ ابا جان، یہ جو اژدہا تھا، یہ جو طاقتور قسم کا، خطرناک قسم کا اژدہا تھا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، یہ آپ کے گناہ تھے، یہ آپ کی نافرمانیاں تھی، یہ آپ کا فسق و فجور تھا، جو اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ بوڑھے اور ضعیف اور نحیف بزرگ آپ کو نہیں بچا سکے، کیونکہ وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال تھے۔ وہ نیک اعمال آپ کے بہت کمزور تھے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت ناکارہ ہو چکے ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اپنی بچی کی ایک آیت یاد رہی جو بچی نے مجھے پڑھ کر سنائی تھی، اور وہ آیت مبارکہ یہ تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا لوگوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ اٹھے اور لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو ترک کر دیں۔ فرمایا کہ میں جب صبح اٹھا، میں نے شراب کے سارے جام توڑ دیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کی، اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب سے میں نے توبہ کر لی۔ اور یہ رات جو تھی، جس رات کے اندر میں نے خواب دیکھا، یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمایا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث بنے ہیں۔ تو یہ رات فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن شرابی، نشے کے عادی کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔